بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اقلاب کا قاعدہ سیکھیں گے۔ اقلاب کا قاعدہ سیکھیں گے آج ہم۔ اقلاب کا قاعدہ ایک دم آسان ہے۔ نون ساکن یا تنوین، یہ ہو گئی تنوین۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، ایک ہی حرف دیکھیں آپ، حرف با آ جائے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ اب قاعدہ ہم سمجھتے ہیں، پہلے نون ساکن کی مثال دیکھتے ہیں ہم، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ اب نون ساکن کی مثال دیکھیے۔ اقلاب میں ہوتا یہ ہے کہ اقلاب میں نون ساکن کو یا تنوین کو، نون ساکن کے ذریعے ہو رہا ہے اقلاب تو نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں، اور تنوین کے ذریعے ہو رہا ہے تو تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ اب پہلے نون ساکن کی مثال آپ دیکھیے۔ یہ ہے من بعدی، من بعدی۔ جہاں پر اقلاب ہوتا ہے عام طور پر وہاں قرآن مجید کے اندر چھوٹا سا میم بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں حرف با ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ نون ساکن ہے اور یہ حرف با ہے۔ تو ہم نے قاعدہ پڑھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ من بعدی، من بعدی نہیں پڑھیں گے، نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من بعدی، من بعدی۔ یہاں پر میم ساکن سے بدل کے ہم پڑھ رہے ہیں اقلاب ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ یہاں پر توجہ کریں، قواعد آپ کو یاد ہوں گے تو آسانی کے ساتھ میں یہ قاعدہ سمجھ سکتے ہیں۔ من بعدی۔ اب ہم تنوین سے مثال دیکھتے ہیں۔ تنوین سے نون ساکن کی ہماری مثال ہو گئی، اب ہم تنوین سے مثال دیکھیں گے۔ اب تنوین سے مثال دیکھیے۔ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یہ قواعد وہاں پر دیکھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو ہے نا پہچان ہو جائے گی۔ ایک بار قواعد یہاں سے سیکھ لیے تو وہاں پہچان کرنے میں آسانی رہے گی۔ جیسے یہ ایک لفظ ہے، یہ ہے حل بہذا، تو دیکھیے تنوین ہے، یہ دو پیش کی دو تنوین ہے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ حرف با ہے، یہ حرف با ہے۔ تو تنوین کے بعد میں ہم نے پڑھا ہے حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد میں آ جائے یا تنوین کے بعد میں، تو ہم حل بہذا نہیں پڑھیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے حل بہذا، حل بہذا۔ یہاں پر اقلاب ہوگا، یہاں پر تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اگر آپ زیادہ قواعد جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو آپ سرچ کیجئے، اس میں جائیے آپ، اس کے اندر پلے لسٹ میں آپ کو ایک آپشن ملے گا انڈرسٹینڈ تجوید، تجوید قرآن سیکھیں۔ آپ اس کو اوپن کیجئے، بہت سارے قواعد آپ کے سامنے وہاں پر اوپن ہو جائیں گے۔ آپ جو قواعد سیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیے، وہاں سے دیکھیے اور سیکھیے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔